بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعصمتهم وعظمتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. عزیزان محترم، خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس عظیم عبادت میں حصہ لینے کا شرف عطا کیا ہے، وگرنہ آپ اہل علم حضرات اور فضلاء مجھ سے بہتر ہے اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بس اپنی اصلاح کے خاطر امتثال امر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ بس چند لمحوں کی زحمت ہے اور انشاءاللہ آپ کی عبادت کو تمام کرنا ہے۔ عزیزان محترم، جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے وہ سورہ مبارک توبہ کی ایک آیت، بلکہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے کہ جس میں خداوند عالم کے ارشاد فرماتے ہوئے نظر آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ بظاہر آیت تو بڑی مختصر سی نظر آ رہی ہے، بلکہ اگر دقیق ہو کر کے دیکھا جائے تو قرآن کی آیات بظاہر مختصر ہی سی نظر آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک مفاہیم کا سمندر پوشیدہ ہوتا ہے کہ جس کی گہرائیوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک قرآن کی تفسیریں کی جا رہی ہیں۔ تو اسی طرح یہ آیت کا ایک حصہ کہ خداوند عالم ایک اہم امر کی جانب اشارہ کر رہا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی یہاں پر خداوند عالم مخاطب ہے ان لوگوں سے کہ جو اس وقت کلمہ پڑھ چکے تھے، جو حیات پیغمبر میں کلمہ پڑھ چکے تھے، کلمہ توحید کا اقرار کر چکے تھے، وہ لوگ جو کلمہ رسالت کا اقرار کر چکے تھے، وہ لوگ کہ جو اطاعت رسول کا زبانی دعوے کر چکے تھے، وہ لوگ جو اتباع رسالت میں اقتداء رسالت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل کر چکے تھے، وہ لوگ
جو بزم رسالت میں بیٹھنے کا شرف حاصل کر چکے تھے، بظاہر ان تمام لوگوں سے جو اس وقت دائرہ ایمان میں داخل ہو چکے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، ان سے مخاطب ہو کر خداوند عالم تقوی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، غور کیجئے گا کہ اے لوگوں، ایمان لا چکے ہو مگر تقوی اختیار کرو۔ یعنی خدا یہ بتلانا چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو کہ تم ایمان تو لا چکے ہو لیکن مسلمان ہونا اور ہے، متقی ہونا اور ہے۔ یعنی بزم رسالت میں بیٹھنے والے لوگ مسلمان تو تھے، اگر متقی ہوتے تو تقوی کا مطالبہ صلوات پڑھتے اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو۔ کلمہ پڑھ چکے ہو یہ کافی نہیں ہے، ابتدائے رسالت میں نماز پڑھ چکے ہو یہ کافی نہیں ہے، رسول کی اتباع کر چکے ہو یہ کافی نہیں ہے۔ بزم رسالت میں بیٹھ کر اگر یہ سمجھتے ہو کہ ساری فضیلتیں حاصل ہو چکی ہے یہ کافی نہیں ہے، تقوی اختیار کرو۔ اب یہاں پر رک کر خداوند عالم کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں کہ پالنے والے تقوی کے معنی ہے کیا؟ اس لیے کہ ہم جو تقوی سے مراد لیتے ہیں، ہم کسی کو متقی اگر دیکھتے ہیں تو اس سے مراد یہی لیتے ہیں کہ جو دن رات نمازیں پڑھتا ہو، جو روزے رکھتا ہو، جو حج کرے، عمرہ کرے، جو عابد شب زندہ دار ہو۔ بظاہر تقوی کے تو یہی معنی ہے۔ تو کیا یہی تقوی کے معنی ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ نہیں، تقوی کے یہ معنی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ تقوی کے معنی ہوتے تو بزم رسالت میں بیٹھنے والا کوئی بھی شخص بے نمازی نہیں تھا۔ بزم رسالت میں بیٹھنے والا کوئی بھی شخص تارک الصلاۃ نہیں تھا، تو بے شک روزے بھی قضا نہیں کرتا تھا ہوگا، اور وہ سارے احکام جو بحیثیت مسلمان شرعاً ہم پر واجب ہے عمدن اسے ترک نہیں کرتا تھا ہوگا۔ ہم انہیں تقوی کے معنی بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ اس بات پر مطمئن نہ ہو کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، ایمان لا چکے ہیں۔ ہم انہیں تقوی کے معنی بتلانا چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے تاریخ کی کتابوں کو سیاہ اس بحث پر نہ کریں کہ پہلے اسلام اس نے لایا، بعد میں کلمہ اس نے پڑھا، بڑوں میں کلمہ فلاں نے پڑھا، خواتین نے کلمہ فلاں نے پڑھا۔ خداوند عالم کسی مسلمان کو مسلمان دیکھنا نہیں چاہتا بلکہ متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو۔ اور خداوند عالم کے نزدیک اگر کسی کو اہمیت حاصل ہے تو وہ متقی کو حاصل ہے۔ تو پھر خدا کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ اے مالک، متقی کے معنی کیا ہے؟ متقی کہتے کسے ہیں؟ تو آواز قدرت آئے گی، اے نادان، ہم نے قرآن کے آغاز ہی میں تمہیں بتلا دیا کہ متقی کے معنی کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا ہی میں ہم نے تقوی کے معنی بتلا دیے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کون سے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقین کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، خداوند عالم کی یہ کتاب مسلمان کے لیے ہدایت بن کر نہیں آئی ہے، نمازی کے لیے ہدایت بن کر نہیں آئی ہے، اور حاجی کے لیے حج کی ہدایت بن کر نہیں آئی ہے، بلکہ متقین کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے، اور ایسے متقین کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کون سے متقین؟ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور سب کا یہ عقیدہ ہے، سب کا یہ ایمان ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہے سب برحق ہے۔ سب کہتے ہیں کہ قرآن سب سے عالی کتاب ہے، سب کا ایمان ہے کہ قرآن سب سے افضل کتاب ہے۔ قرآن کوڈ آف لائف ہے، قرآن مکمل سند ہے، قرآن برہان ہے، قرآن ہادی ہے، قرآن رہبر ہے۔
قرآن معظم ہے، قرآن مہدی ہے، قرآن میں محکمات بھی ہے، اس میں متشابہات بھی ہے، قرآن میں اجمال بھی ہے، قرآن میں تفصیل بھی ہے، قرآن میں انبیاء ما سبق کے واقعات بھی ہے، ان کی امتوں پر جو عذاب نازل ہوا اس کے واقعات بھی موجود، ان پر جو نعمتیں نازل ہوئی اس کے واقعات بھی موجود۔ قرآن الحمد سے لے کر والناس تک تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یقیناً ہمارا بھی ایمان ہے کہ قرآن الحمد سے لے کر والناس تک جتنا بھی نازل ہوا ہے سب کا سب پر حق ہے۔ خدا کی قسم، قرآن کے ہر سورت پر ہمارا ایمان، قرآن کے ہر آیت پر ہمارا ایمان، قرآن کے ہر حرف پر ہمارا ایمان۔ توجہ فرمائے عزیزان محترم کہ قرآن کے ہر حرف پر ہمارا ایمان، بلکہ رب قرآن کی قسم قرآن کے ایک ایک نقطے پر ہمارا ایمان۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک جو ہے سب کے سب برحق ہے۔ اور قرآن میں کیا ہے؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی کچھ تو در ایسا نہیں کہ جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو۔ ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے، ہر مشکل سے مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے۔ عزیزان محترم، اب میں دیکھنا چاہوں گا کہ آپ کتنے بیدار ہیں۔ قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر ہلاکت سے بچنے کا حل موجود ہے۔ عزیزان محترم، قرآن ہدایت متقین کے لیے ہے نا، متقی کو ہلاک ہونے نہیں دیتا۔ اب آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ ایک شخص ایسا بھی ملا کہ جو قرآن لے کر تخت و تاج چھوڑ کر وارث قرآن علی کی خدمت میں آ کر یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ یا علی، اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اے مسلمانوں، اب تو اقرار کرو کہ وہ مسلمان تو تھا لیکن متقی نہیں تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ مسلمان تو تھا لیکن متقی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان محترم، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، متقین کے لیے ہادی بن کر آیا ہے۔ اب آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، جن جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، چاہے پہلے علی کا زمانہ ہو یا چھٹے علی کا زمانہ ہو، کہ اگر اہل بیت کے افراد میں سے اگر کوئی نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے، تو ہمیں یہ بات ماننا پڑے گا کہ وہ مسلمان تو تھے لیکن متقی نہیں تھے۔ تو قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے اور متقی کو کبھی ہلاک ہونے نہیں دیتا۔ تو عزیزان محترم، اب آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ کچھ ظالمین ایسے بھی ملے کہ وہ جو بزور جبر و اجماع، بزور تلوار، بزور سرکار، بزور طاقت راویوں کو خرید لیے، مولویوں کو خرید لیے اور اہل بیت کے مقابل میں آ کر کھڑے ہو گئے اور ان کے القابات لے لیے، بڑے سے بڑے امام بن گئے، کوئی ذل سبحانی بن گیا، کوئی امیر المومنین بن گیا۔ لیکن سلام ہو ہمارا فاطمہ بنت اسد پر کہ ان 14 صدیوں میں، پہلی صدی سے لے کر آج تک کسی ماں نے ایسے بیٹے کو پیدا نہیں کیا کہ جس کا لقب امام المتقین ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ کسی کا لقب نہیں ہے امام المتقین سوائے امیر المومنین کے۔ اور قرآن متقین کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، تو متقین کو ہلاک ہونے نہیں دے گا، اور متقی ہونے کا دعویٰ سوائے علی والوں کے اور کوئی کر نہیں سکتا۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ عزیزان محترم، یہ ہمارے لیے باعث شرف ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں ایسے گھرانے میں خلق کیا کہ جہاں پر اہل بیت کی محبت سے ہمیں پروان چڑھایا گیا۔ علی کی محبت وہ عظیم نعمت ہے کہ جسے خداوند عالم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جو قسمت والوں کو نصیب سے ملتا ہے وہ دولت ہے محبت علی۔ اور قیامت کے دن اسی نعمت کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا۔ 8ویں امام کے زمانے میں ابراہیم بن یوسف جو 8ویں امام کے صحابی تھے، آ کر کہتے ہیں، کچھ گفتگو ہو رہی تھی امام سے
تو انہی گفتگو کے اثنا میں اس آیت کے اوپر بحث ہونے لگی وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہ قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو امام نے ابراہیم سے پوچھا کہ اے ابراہیم، لوگوں کے درمیان اس نعیم سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ کیا وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جو یہاں پر نعیم سے مراد پانی کو لیتے ہیں کہ خداوند عالم قیامت کے دن پانی کا سوال کرے گا. اور ایک گروہ ایسا ہے کہ جو کھانے سے تفسیر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن خداوند عالم کھانے کے بارے میں سوال کرے گا. تو جلال کے رخ پہ جمال کے رخ پہ جلال آ گیا اور امام نے غضبناک ہو کر کہا کہ لوگ اللہ کے بارے میں ایسا تصور کرتے ہیں. پھر اس کے بعد سوال کیا کہ اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آ جائے اور تم اس کی ضیافت کا اہتمام کرو، کھانے پینے کا سامان پیش کرو، اور پھر جب وہ جانے لگے تو تم اس سے اگر اجرت طلب کرو گے تو تم اس کو کیا کہو گے؟ تو کہنے لگا کہ یہ تو بڑا قبیح فعل ہے، یہ بہت برا جانا جاتا ہے کہ مہمان سے ضیافت کا اجرت طلب کرے. جیسے ہی امام نے یہ سنا تو بے ساختہ کہنے لگے کہ وہ لوگ جو اپنے لیے جس چیز کو برا سمجھتے ہیں وہ چیز اللہ کے لیے تصور کرتے ہیں. یہاں پر نعیم سے مراد کھانے یا پینے کی غذا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر نعیم سے مراد ہماری محبت اور ہماری محبت. قیامت کے دن خداوند عالم ہماری محبت کے بارے میں تم سے سوال کرے گا. عزیزان محترم، یہ وہ نعمت عظیم ہے کہ جو خداوند عالم نے ہم کو عطا کیا ہے، اور یہی وہ دولت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی سرفراز ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اور عزیزان محترم، خداوند عالم مولائے کائنات کو اتنا عزیز رکھتا ہے کہ اپنے دشمن کو تو مہلت دے گا لیکن علی کے دشمن کو مہلت نہیں دے گا. پیغمبر اکرم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اسی اثنا میں ایک یہودی شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ اے محمد، مقام نقل میں کہہ رہا ہوں کہ اے محمد، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ خداوند عالم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، تو نہ میں آپ کی رسالت کو مانتا ہوں نہ خدا کی وحدانیت کو مانتا ہوں. اگر آپ اپنے قول میں سچے ہیں تو ابھی مجھ پر عذاب نازل ہو جائے، ابھی مجھ پر عذاب نازل ہو جائے. فوراً جبرائیل امین نازل ہوئے یہ آیت لے کر کہ وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم. اے حبیب، ہم آپ کے ہوتے ہوئے کسی پر عذاب کیسے نازل کر سکتے ہیں؟ آپ تو رحمت کا پیکر ہے، آپ تو مجسمہ رحمت ہے، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کسی پر عذاب کو نازل نہیں کر سکتے. جب وہ یہودی کچھ دور جانے لگا تو اس پر عذاب نازل ہو گیا. لیکن ایک مزاج یہاں پر نظر آیا تو دوسرا رویہ میدان غدیر میں نظر آیا کہ جب حارث ملعون نے پیغمبر اکرم سے آ کر کہا کہ اے حبیب خدا، آپ نے کہا کہ نماز ہم پر واجب ہے، ہم نے قبول کر لیا. آپ نے کہا کہ ہم پر حج فرض ہے تو ہم نے مان لیا. آپ نے کہا کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ہم نے آپ کو اقرار کر لیا. لیکن اب آپ مولائے کائنات کو اپنا وسیع و جانشین بنا رہے ہیں. یہ اللہ کی جانب سے اگر ہو تو مجھ پر ابھی عذاب نازل ہو جائے. تو اسی وقت خداوند عالم نے عذاب کو نازل کر دیا. میں دستے ادب جوڑ کر کہوں گا کہ اے مالک، ارے وہ ایک موقع تھا کہ جب تو نے یہودی کو مہلت دے دی تھی، یہاں پر علی کے دشمن کو مہلت نہیں دی. تو عجب نہیں آواز آئے، ارے نادان، وہ میرا مسئلہ تھا، میں نے مہلت دے دی تھی، یہ علی کا مسئلہ ہے، علی کے مسئلے میں مہلت نہیں. علی کے مسئلے میں کسی کو مہلت نہیں ہے. عزیزان محترم، یہیں سے ایک روایت یاد آتی ہے کہ جس کو استاد محترم نے ایک روایت پڑھی تھی کہ جب ابابیل کا لشکر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے چلا تھا تو خداوند عالم نے ابابیل کو بھیجا تھا. ابابیل ایک چھوٹا چڑیا، چھوٹا سا پرندہ، اتنا کہ آپ کی مٹھی میں آ گیا.
اب اتنا چھوٹا پرندہ ہو تو اس کی چونچ کتنی بڑی ہوگی، اور اس چونچ میں پتھر کتنا بڑا ہوگا۔ تو خداوند عالم نے اس لشکر کو بھیجا تھا تاکہ خانہ خدا کی حفاظت کی جائے، لیکن جب ابابیل کا لشکر جا رہا تھا ابرہے کے لشکر کو ڈھانے کے لیے، تو خداوند عالم نے جبرائیل کو نازل کیا اور ایک ابابیل ایک پرندے کو حکم دیا کہ ابھی تو اپنے پتھر کو محفوظ رکھ لے، ابھی تو اپنے پتھر کو محفوظ رکھ لے جب تک کہ ہمارا دوسرا حکم نہ آ جائے۔ تو وہ ابابیل، وہ پرندہ جنگلوں میں بیابانوں میں جا کر رہنے لگا، یہاں تک کہ ایک عرصہ دراز گزر گیا، 10 ہجری آ گئی، 10 ہجری کا آخری مہینہ ذی الحجہ آ گیا، اور 18ویں تاریخ آ گئی، میدان غدیر گرم ہو گئی۔ تو ایسے موقع پر حارث ملعون نے جب مولا رسول خدا کی شان میں گستاخی کرنے لگا اور اپنے لیے عذاب مانگا، وَسَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ الْوَاقِعِ، تو اسی وقت خداوند عالم نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اب اس پرندے کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ میدان غدیر میں اب تیرے پتھر پھینکنے کی باری آئی۔ تو عزیزان محترم، وہ ابابیل میدان غدیر میں آیا اور جیسے ہی اس نے عذاب کو طلب کیا، فوراً اپنے چونچ سے پتھر کو پھینک دیا۔ اب میں عزیزان محترم آپ کو اس جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ ہتھیار جو خداوند عالم اپنے دشمنوں کے لیے استعمال کرتا ہے، وہی ہتھیار علی کے دشمن کے لیے استعمال کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد کی بات۔ تو مولا کائنات کے دشمن کو مہلت خدا نہیں دیتا۔ عزیزان محترم، بس اب آپ کی زحمت کو تمام کرو کہ جہاں کہیں بھی موقع ملا ہے پیغمبر اکرم کو مولا کائنات کی فضیلت بیان کرنے سے پیچھے نہیں، جب بھی موقع ملا تو فرمایا کہ علی میرا وسیع ہے، علی میرا جانشین ہے، علی سے محبت کرنا تم پر لازم ہے، علی کی اطاعت کرنا تم پر لازم ہے۔ لیکن امت مسلمہ نے کیا سلوک کیا؟ جس علی کی محبت اور مودت کا حکم دیا گیا، اسی علی کو اس مبارک مہینے میں ظالموں نے شہید کر ڈالا۔ ہاں، عزاداران حسین مولا کائنات پر گریہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مولا کائنات ہی کا شہر ہے، ہمارے لیے تو یہ احساس کرنا ہی کافی ہے کہ اسی مہینے میں زینب و ام کلثوم یتیم ہو گئی۔ بس عزاداروں، خداوند عالم نے آپ کو دولت احساس سے نوازا ہے، بس احساس کیجئے گا اور گریہ کر لیجئے گا۔ بس ایک احساس کا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ وہ پہلی رات ہے کہ جہاں زینب و ام کلثوم نے یتیمی میں گزاری ہے۔ یہ وہ پہلی رات ہے کہ جہاں پر حسن و حسین اپنے بابا کے شفقت سے محروم رہ گئے ہیں۔ ہاں، عزاداران مظلوم کربلا، کتنا مظلوم امام تھا ہمارا، عالم غربت میں امام کو شہید کر دیا گیا، اور 2 دن 2 رات تک امام زہر کی شدت سے تڑپتے رہے بستر پر۔ نہ جانے بیویوں نے کیسے یہ عالم دیکھا ہوگا، نہ جانے حسنین نے کیسے اپنے بابا کو بستر پر تڑپتے دیکھا ہوگا۔ ہائے، کبھی امام کروٹیں بدل رہے ہیں، امام کا چہرہ متغیر ہو گیا ہے، امام بستر پر تڑپ رہے ہیں۔ ایسے عالم میں امام حسن نے ایک طبیب کو بلایا، جیسے ہی طبیب کو بلایا، جیسے ہی امام مولا کائنات کو دیکھا تو فوراً بے ساختہ گریہ کرنے لگا اور فوراً کہنے لگا کہ اے فرزند رسول، آپ کے بابا اب کچھ ہی دیر کے مہمان رہ گئے، آپ کے بابا اب کچھ ہی دیر کے مہمان رہ گئے ہیں۔ ارے زہر
مولا کائنات کے جسم اطہر پر سرایت کر گیا ہے. بس اب کچھ ہی دیر کی مہلت رہ گئی ہے. امام حسن سے اپنے بابا کا تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا تھا تو کہا کہ اے طبیب، ارے کوئی ایسا علاج بتلا دے کہ میرے بابا کو سکون مل جائے، میرے بابا کو تھوڑی راحت مل جائے. تو طبیب نے کہا کہ ایسے موقع پر امام کو جتنا دودھ پلایا جائے امام کو سکون نصیب ہوگا. ہاں عزاداروں، جیسے ہی طبیب نے یہ کہا تو یہ خبر کوفے کی گلیوں میں گردش کرنے لگی. ارے کچھ بھی دیر گزری نہ تھی، ارے کوفے کے یتیم اور مسکین بچے چھوٹے چھوٹے کوزے میں دودھ پیش کرنے آ گئے ہیں. میں دستے ادب جوڑ کر کہوں گا، اے مولا یقیناً یہ مصیبت بڑی عظیم مصیبت ہے. ارے آپ کے علاج کے لیے ارے دودھ کا مشورہ دیا گیا تو اتنے سارے یتیم جمع ہو گئے. ایک علی کربلا میں بھی ہے جس کی ماں کا دودھ خشک ہو. ہاں عزاداروں، گریہ کر لیجئے گا کہ مولا کائنات کی آخری لمحات تھے کہ امام وصیتیں کرنے لگے. امر امامت اپنے بیٹے کے سپرد کیا اور سارے خانوادے کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، لیکن جناب عباس کا ہاتھ نہیں دیا. یہ دیکھ کر ام البنین پریشان ہو گئی اور رونے لگی. مولا کائنات کے کانوں میں ام البنین کے گریہ کی آواز آئی تو پریشان ہو گئے. کہا کہ اے ام البنین، ابھی ہم زندہ ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ تو بے ساختہ کہا کہ اے میرے والی و وارث، آپ نے تمام خانوادے کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں تو دے دیا، لیکن میرے لال عباس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا. کیا میرے لال عباس سے کوئی خطا ہو گئی؟ تو کہا کہ نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے اے ام البنین. ارے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. یہ کہنا تھا کہ حضرت عباس کو قریب بلایا اور امام حسین کو قریب بلایا. مولا عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھوں پر دیا اور کہا کہ اے میرے لال حسین، ارے یہی وہ ہاتھ ہے کہ جو کربلا کے میدان میں تیرے نام پر فدا ہو جائیں گے. ارے یہی وجہ ہے کہ جب حسین کو عباس کے بازو ملے، نجف کا رخ کیا، کہا بابا یہی وہ ہاتھ ہے جو آپ نے میرے ہاتھ میں دیا. ہاں عزاداروں، مولا کائنات رخصت ہو گئے ہیں. ارے قفس انصری سے روح پرواز کر گئی. سارے مراحل چھوڑتے ہوئے امام کے وصیت کے مطابق امام حسن اور امام حسین نے غسل و کفن کا اہتمام کیا، نماز جنازہ بھی پڑھائی اور اس شان سے جنازہ اٹھا کہ جہاں جہاں سے جنازہ گزرتا ہے بام و در سجدے میں جھک جاتے ہیں. ہاں عزاداروں، میں دست ادب جوڑ کر کہوں گا کہ اے مولا و آقا، یقیناً یہ مصیبت بڑی عظیم مصیبت ہے، لیکن آپ کا جنازہ تو اٹھا تھا، لیکن ہائے مظلوم حسین، ارے جس کا لاشا کربلا کی جلتی زمین پر پڑا رہا، کوئی غسل و کفن دینے والا نہ رہا. ہاں عزاداروں، جزاکم ربکم، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. وہ موقع بھی آیا کہ امام حسن اور امام حسین نے مولا کائنات کو دفن کر دیا. جب کوفے میں داخل ہوئے کچھ دور گئے ہی نہ تھے کہ ایک خرابے سے ایک ضعیف و نادوان کے گریہ کی آواز سنی. یہ کیسے ممکن ہے کہ حسن اور حسین کے کان میں کسی ضعیف اور نادوان کی آواز پڑے اور وہ ان جانب متوجہ نہ ہو؟ ارے امام حسن اس ضعیف شخص کے قریب گئے، جا کر کہا کہ اے بزرگ، تم گریہ کیوں کر رہے ہو؟ اے بندے خدا کیا بات ہے مجھے بتلا. تو اس شخص نے کہنے لگا کہ 3 دن ہو گئے ہیں، ایک شخص میری عیادت کے لیے آیا کرتا تھا، لیکن وہ 3 دن سے میری عیادت کے لیے نہیں آیا ہے، میں اس کے لیے بڑا پریشان ہوں. امام حسن نے کہا کہ کیا تم اس کا نام بتلا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے نام تو پوچھا تھا لیکن اس بزرگ نے مجھے نام نہیں بتلایا. تو کہا کہ اس کا چہرہ جانتے ہو؟ تو کہا کہ میں بینائی نہیں رکھتا ہوں، میں نابینا ہوں، میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھا. اس کے بعد امام نے کہا کہ کیا تم اس کی کوئی صفات بیان کر سکتے ہو کہ جس کے ذریعے سے میں اسے پہچان سکوں؟ تو اس نے کہا کہ وہ شخص جب بھی میرے پاس آتا تو ہمیشہ تسبیح اور تحلیل میں مشغول رہتا تھا، ہمیشہ اس کی زبان ذکر خدا میں مشغول رہتی تھی. ارے امام حسن سمجھ گئے، بے ساختہ گریہ کرنے لگے اور کہا کہ اے بندے خدا، ارے وہ شخص میرا بابا علی مرتضیٰ تھا، تمہارا امام وقت تھا. وہ بزرگ پریشان ہو گیا. ہائے
ألا لعنة الله على القوم الكافرين وسيعلم الذين ظلموا أيام القيامة